میری بیوی آمنہ بہت ہی اچھی تھی۔ محبت کرنا سکھایا تھا اس نے مجھے، جینا بھی اسی نے سکھایا تھا مجھے، میری زندگی کو جنت بھی اسی نے بنایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں، زندگی تھی میری۔ وہ تھی تو میری ارینج میرج، لیکن چند دنوں میں ہی اس نے میرے جسم و جان پر حکمرانی شروع کر دی تھی۔ اس کا نام بھی بہت پیارا تھا۔ وہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھنا کبھی نہ بھولتی تھی۔ اپنے بازو پر پینسل سے لکھ رکھا تھا آمنہ کامران۔ وہ میری ہمسفر اس وقت بنی تھی جب میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ اچھی جاب، نہ اچھا گھر، نہ مستقبل۔ وہ ہمسفر بن کر آئی، مجھے بہت پیار دیا، کپڑے دھلے ہوئے ملتے، ہر چیز مجھے ایک آواز پر لا دیتی۔ میں چاہے رات کے کسی بھی پہر گھر لوٹتا، اسے میں انتظار کرتے پاتا، وہ میرے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ گھر آتا میرا حال پوچھتی، کھانا گرم کر کے لاتی، میرے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے کہا کرتی، کامران آپ پلیز جلدی آ جایا کریں نا، پتہ ہے مجھے کتنی فکر لگی رہتی ہے آپ کی، آپ مجھے فون کر کے بھی تو نہیں بتاتے۔ میں مسکرانے لگتا، اس کی طرف دیکھتا، مجھے محسوس ہو جاتا اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میں اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا ڈالتا، وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتی، اس کے چہرے کی ساری اداسیاں غائب ہو جاتی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہوا کرتی تھیں۔ سرخ آنکھوں سے مجھے کہتی، کامران جلدی کھانا کھائیں، مجھے بہت نیند آئی ہے۔ میں جانتا تھا اس پاگل کی عادت تھی میرے بازو پر سر رکھ کر سونا۔ میں کھانا کھاتا تو جلدی سے برتن کچن میں رکھ کر آتی، میرے پاس لیٹ جاتی، میں ٹی وی آن کرتا، اسے میرے بازو پر سر رکھتے ہی نیند آ جاتی۔ عجیب محبت تھی اس کی، میری آغوش میں اسے سکون ملتا تھا، اور شاید مجھے بھی۔ میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتا، ہر صبح اس کی آواز مجھے جگاتی، وہ کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے آواز دیتی، کامران دودھ لے آؤ جا کر، جلدی اٹھ جاؤ۔ میں کروٹیں بدلتا رہتا، وہ مسلسل آوازیں دیتی رہتی۔ جب مجھے محسوس ہوتا اب نہیں سونے دے گی، میں اٹھتا، بائک پکڑتا اور دودھ لینے چلا جاتا۔ دروازے پر پہنچتا تو آواز دے کر کہتی، دہی بھی لے آنا۔ میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا، میڈم مجھے پتہ ہے، ہر روز بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھتی، آپ ماشاءاللہ بہت سیانے ہیں، اسی لیے روز یاد لاتی ہوں۔ میرے درد میں وہ بھی تڑپتی تھی، کہیں جو میں کمزور پڑ جاتا تو وہ میری ہمت بن جاتی، مجھے ہر قدم پر تھام رکھا تھا۔ پھر اچانک میں اس کے ساتھ بے وفائی کرنے لگا۔ میرے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی میرے بہت قریب آ گئی، وہ لڑکی جادو بن کر میرے حواس پر قابو پا گئی۔ اس لڑکی کی ادائیں مجھے بھانے لگی تھیں، وہ ماڈرن پڑھی لکھی جینز پہننے والی لڑکی تھی۔ مجھے اس سے اور اسے مجھ سے پیار ہونے لگا۔ میں آمنہ کو دھوکہ دینے لگا۔ آمنہ بیچاری جانتی بھی نہیں تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میرے ساتھ کھانا کھانا، میرے لیے دعائیں مانگنا، میرے بازو پر سونا، وہ تو پیار میں ہر حد پار کر چکی تھی، لیکن میں مرد تھا نا، میں کب قدر کر سکا اس کی۔ پھر ایک دن آمنہ کو مجھ پر شک ہو ہی گیا۔ وہ مجھ سے پوچھتی، آپ اتنی دیر تک رات کو کس سے بات کرتے رہتے ہیں؟ لیکن میں بات کاٹ دیتا۔ ایک دن مجھے لگا وہ سو گئی ہے، میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا، میرے پیچھے کھڑی وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میں اس لڑکی سے کورٹ میرج کر چکا تھا، لیکن آمنہ کو نہیں بتایا تھا۔ میری ساری باتیں اس نے سن لی۔ میری دوسری بیوی مجھے بلا رہی تھی۔ جب میں نے فون بند کیا تو آمنہ سامنے کھڑی تھی، میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑا، رو رہی تھی، کہنے لگی، کامران کیوں کیا ایسا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، میں کیا بتاتا، مرد تھا، پہلے پیار سے سمجھانا چاہا، جب وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تو مجھے غصہ آ گیا، وہ سر دیوار سے مار رہی تھی۔ کامران آخر میری محبت کہاں کم پڑ گئی تھی؟
میں بے چین ہو رہا تھا دوسری بیوی کے پاس جانے کے لیے۔ میں جانے لگا تو اس نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں کہاں رکنے والا تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس نے مجھے غصے میں کہا، اگر تم مرد ہو تو طلاق دے دو مجھے۔ میں بھی غصے میں تھا۔ میں بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کی چیخیں رک گئی تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی جیسے پاگل ہو گئی ہو، میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا میں نے کیا بول دیا غصے میں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے آواز دی، آمنہ میری بات سنو۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کامران سب ختم ہو گیا۔ کامران تم نے طلاق دے دی اپنی آمنہ کو، اب تم میرے نہیں رہے۔ وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگی، اب کامران میرا نہیں رہا، اب میں اس کے بازو پر سر نہیں رکھوں گی، اب میں کسی کا انتظار نہیں کروں گی، اب تو دعا کا حق بھی چھین لیا۔ میرا غصہ مجھے برباد کر گیا۔ ساری رات میں اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ کہاں سن رہی تھی۔ صبح اس نے اپنے والدین کو بلایا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے بہت برا بھلا کہا، میں چپ چاپ سنتا رہا۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا۔ میری دوسری بیوی آمنہ سے بالکل الگ تھی۔ اسے ہر وقت اپنی فکر رہتی، کپڑے، جوتی، پارلر جانا، باہر سے کھانا منگوانا۔ اگر میں کچھ کہتا تو مجھے سنا دیتی، وہ مجھے کچھ اہمیت بھی نہ دیتی۔ بات بات پر جھگڑا ہونے لگا۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری دوسری بیوی وہ دھوکے باز نکلی۔ وہ مجھ سے تنگ آ کر میرا سب کچھ لوٹ کر ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں اچڑ گیا۔ میں اب اپنی پہلی بیوی آمنہ کو واپس لانا چاہتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ہر کوشش کی اسے واپس لانے کی، لیکن ناممکن تھا۔ اب پھر 2 سال بعد سنا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ ایک دور کی کزن سے اس کا نمبر لیا۔ کچھ دن پہلے میں نے واٹس ایپ دیکھا، وہ آن لائن تھی۔ میں نے اپنا نمبر لکھا اور اپنا سب حال لکھ کر اسے بتایا۔ میرے آنسو جاری تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر اس کی جانب سے میسج آیا، کامران اب میں جلدی سو جاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے بازو پر سر نہیں رکھنے دیتے، وہ مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا، مجھے طعنے دیتا ہے کہ تم میں کوئی عیب تھا، اس لیے تو پہلے شوہر نے طلاق دی۔ اس کے 5 بچوں کی ملازمہ ہوں میں، بس مجھے نوکرانی بنا کر لایا ہے۔ کامران آپ کا شکریہ، آپ کے اس احسان کا شکریہ۔ میری محبت کا یہ صلہ تو نہیں بنتا تھا، میری وفاداری کا بہت اچھا صلہ دیا کامران۔ میرا یہ شوہر اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر گیا تھا، مجھے گھر چھوڑ کر کہ گھر کا خیال رکھوں۔ تمہارے وعدوں کا شکریہ۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کو ہر رات آواز دیتا ہوں، اس کے لیے تڑپتا ہوں، اس کی تصویر سے باتیں کرتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، مرد تھا نا، اتنی محبت کرنے والی ہم سفر کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور کے خواب سے جا بیٹھا۔ میں زندہ تو ہوں مر جانے کے لیے۔ ایسے تمام مردوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے قدر کرو اپنی ہم سفر کی، کہ کہیں پھر میری طرح آنسو مقدر نہ بن جائیں۔ میری بے وفائی سے آمنہ کی زندگی جہنم بن گئی۔ دعا کرنا میں بخشا جاؤں۔ خودکشی کو دل چاہتا ہے، لیکن خدا سے ڈر لگتا ہے۔ میرے گھر میں ہر چیز بکھری پڑی ہے، رو رو کر میری نظر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں ایسے ہی رہے تو کچھ عرصے میں اندھے ہو جاؤ گے، مگر کیا کروں، اب مجھے روئے بغیر سکون نہیں آتا۔ دوستو، ایسی کوئی ایک آمنہ نہیں، بلکہ دنیا میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایسے مردوں کے ساتھ بھی پھر کامران کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ خدا را قدر کریں اپنے ہم سفر کی۔ میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے، امید کرتا ہوں دوستو
آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آمنہ کی محبت کے لیے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔